اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 264 اور ہو سکے تو 265 بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کرے تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، یا ایہا اے ایمان، اے آمنو ایمان والے، الذین جو یا لوگو، لا تبطلو نہ تم ضائع کرو، تبطلو تم ضائع کرو، لا میننگ نہیں، صدقاتکم تم اپنے صدقوں کو، اپنے خیرات کو، بالمن ساتھ احسان جتانے کے، والاذی اور تکلیف دینے کے اور ستانے سے لوگوں کو، کالذی جیسے کہ وہ شخص، ادھر شخص تو نہیں ہے لیکن ہم جملہ پورا کرنے کے لیے شخص کہیں گے، جیسے کہ وہ شخص ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال، اس کے مال میں سے، رعاء الناس دکھاوا لوگوں کے لیے، رعاء دکھاوا، الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مثال اس کی، یا جیسے کہ وہ شخص جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھانے کے لوگوں کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں ایمان رکھتا، وہ ایمان رکھتا، ولا وہ نہیں، لا وہ اور لا نہیں، یؤمن وہ یقین رکھتا، بالآخرت ساتھ اللہ کے وحدانیت کے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ پس مثال اس کی، کمثل جیسے کہ مثال، صفوان ایک پتھر کی، علیہ اس پر، تراب مٹی ہے، تراب مٹی، فاصابہ پھر پہنچے اس پر، پھر اصابہ پہنچے اس پتھر پر، وابل زور کی بارش، وابل زور کی بارش، فترکہ پس ترکہ ترک کر دے یا چھوڑ دے، اس کو پھر چھوڑ دے اس کو، یعنی اس پتھر کو، صلدا صاف، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتا، علی پر شیئن کچھ بھی، اور نہیں وہ اس پر کچھ بھی قدرت رکھتا، مما جو اس نے کسبو کمایا، یعنی جو اس نے کمایا وہ اس میں کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، یہدی القوم لوگوں کو، قوم الکافرین کافر لوگوں کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایک اس شخص کی جو کہ ریاکاری کرتا ہے، جو لوگوں کے دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور خیراتیں اور زکوٰۃیں اور
صدقے جو دیتا ہے اصل میں وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ دل میں سوچتا ہے لوگ کہیں کہ یہ کتنا صحیح ہے، لوگوں کو کتنا اچھا آدمی ہے، لوگوں میں بانٹتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم ضائع نہ کرو اپنے صدقات دے کر، دوسروں پر احسان جتا کر اور ان کو ستانے سے۔ یعنی اس پہلے ایمان والوں کو بتایا ہے کہ جب کوئی صدقہ دے دو کسی کو تو اس کو بھول جاؤ اس طرح کہ اس کو دوبارہ نہ کسی کو کہو کہ میں نے صدقہ کر دیا ہے، تاکہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اللہ اسے اس کا اجر دے۔ اگر تم نے اس کو کسی کو احسان جتایا کہ میں نے اس وقت وہ صدقہ دیا تھا، تم کو اکثر لوگ ملازموں کو اور اس طرح کہتے ہیں جب وہ کوئی کام نہیں کرتے تو کہتے ہیں میں کیسے صدقہ خیرات کرتی ہوں تو تمہیں ہی دیتی ہوں اور تم میرا یہ کام نہیں کرتی، اس طرح کی باتیں اکثر ہوتے ہیں۔ یا ستانے کو، یہ ستانا بھی ہوا، ان بیچاروں کے پاس وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کام نہیں اور کر سکتے اور یہ اس کو ستاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ دیا۔ یا اپنے رشتہ داروں میں کسی کو اس طرح جو ذرا کمزور ہوتے ہیں مالی طور پر تو ان کو اس طرح کہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے ہے کہ وہ شخص جس کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ کتنا یہ اچھا آدمی ہے، لوگوں میں بانٹتا رہتا ہے، یہ تو اللہ کے نزدیک ہے، اللہ اس کو پسند کرے گا، یہ اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ یہی سوچتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو اللہ کہتا ہے وہ شخص ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ ظاہر ہے جب وہ ریاکاری کرتا ہے تو یہ اس کی سوچ سے باہر، چاہے وہ مسلمان بھی ہو تو اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ ایک ہے، اسی نے ہمیں اجر دینا ہے اور آخرت کے دن اس سے ملاقات کرنی ہے، اور ادھر پھر کیا جواب دوں گا؟ اگر وہ مومن ہو اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو تو وہ کبھی بھی ریاکاری نہیں کرے گا کہ آخرت میں اللہ سے ملنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پتھر، اس پر تھوڑی سی دھول پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور اس میں وہ سیڈ ڈال دیتا ہے، بیج بو دیتا ہے کہ اس میں کچھ نکلے۔ تو جب زور کی بارش ہوتی ہے تو اس میں اگر تھوڑا سا بیج جو ہے اس پتھر کے اوپر مٹی میں تھوڑا سا اس کی کوئی کونپل نکل بھی آئی ہوتی ہے تو زور کی بارش سے وہ سارا کچھ بہہ جاتا ہے اس سے، اور وہ پتھر صاف ستھرا رہ جاتا ہے، اس پر کچھ بھی نہیں اگتا، اس کی کوئی کھیتی نہیں ہوتی، اس کو کوئی پھل نہیں ملتا، اور نہ ہی وہ کوئی قدرت رکھتا ہے اس پر، اس کی نہ کوئی استطاعت ہے اس پر کہ وہ اس کو روک سکے، کہ اس بارش کو روک سکے یا اس پتھر پر اس کو اگا سکے۔ یہ اس لیے کہ اس نے جو کمایا اس کا یہی ہے، کچھ بھی نہیں رہا، پاک صاف پتھر رہ گیا، یعنی کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس نے یہ ریاکاری کر کے یعنی آخر میں اس کا اجر کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے جیسے کہ بیج بوئے ایک پتھر پر اور اس پتھر پر بارش آ جائے، وہ بیج بھی جائے، ضائع ہو جائے اور کچھ بھی نہ رہے۔ جس طرح پہلے ہم نے پڑھا تھا تو اس میں تھا کہ ایک بیج بوئے یعنی ایک نیکی کرے تو 7 نیکیاں ملے، اس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں سے 100 جو ہے دانے نکلے۔ ایک بیج بونے سے 7 بالیں اور 7 بالوں میں سے 100 دانے نکلے، تو کتنے 700 دانے ہو گئے، تو 700 نیکیاں ہو گئی، اور اللہ چاہتا ہے میں اس سے بھی دگنی دے سکتا ہوں، جتنی اللہ کی مرضی جس کو چاہے تو دے دے، وہ نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ریاکاری کے لیے کرے تو اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی اس پر وہ کچھ قدرت رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے ریاکاری کی ہوتی ہے، اور یہ پھر اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ پھر اس کو کوئی اجر نہیں دیتا، اس نے تو اپنا اجر لے لیا، بدلہ لے لیا، لوگوں کی خوشامدیں لے لی، تو پھر کیا رہ گیا؟ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، منکر لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ کی وحدانیت سے منکر ہو جاتے ہیں، یوم آخرت کی ملاقات سے منکر ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں۔ ریاکاری وہی کرتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگلی آیت کا ٹائم تو نہیں، انشاءاللہ کل پھر پڑھ لیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی تھا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اچھے کام کرے اور برے کام اور ریاکاری سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر لیں۔ یا اللہ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، ہمارے سارے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ تو آسانی کر۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، کوتاہیاں، پریشانیاں، تکالیف ختم کر دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ اور یا اللہ ہمارے بچوں کے جو امتحانات ہو رہے ہیں ان کا حافظہ قوی کر دے کہ وہ آسانی سے یاد کر سکے، اور جو یاد کریں وہ ان کو یاد رہیں یا اللہ، اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔